یعنی جو ٹوٹیاں انہوں نے لگوائی ہیں ان کے نیچے برتن رکھ دیں, کوئی پتہ نہیں کب یہاں سے پانی آ جائے. یعنی جو سرکاری انہوں نے نل لگوائے ہیں اس کے بارے میں انہوں نے طنز کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت نے ہر گھر میں نل لگوا دیے ہیں اور ان کے نیچے برتن رکھوا دیے ہیں کہ کوئی ٹائم فکس نہیں ہے کب پانی آ جائے, کب اس میں سے گیسیں نکل رہی ہوں. اچھا جی, آگے ہے نظام سکہ. یعنی یہ جو گھر گھر میں نل کھولے جا رہے ہیں اور لوگوں کو برتن رکھنے کا نیچے کہہ دیا گیا ہے, اس کو انہوں نے منسوب کس سے کیا ہے؟ نظام سکہ سے منسوب کیا گیا. اب یہ نظام سکہ کیا تھا؟ نظام سکہ کا کام کیا تھا؟ دیکھیں, نظام سکہ ایک شخص کا نام تھا جو ایک بادشاہ تھا, مغلیہ دور کا بادشاہ تھا. اس پر جب حملہ کیا گیا تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے دریا میں کود گیا, دریا پار جانے کی کوشش کرنے لگا, لیکن وہاں پہ ڈوبتا ہوا دیکھا تو نظام سکہ جو تھا اس نے جا کر اس بادشاہ کو بچایا. بچانے کے بعد بادشاہ نے اس کو اعزازی طور پر, یعنی اس کو کوئی انعام دینا چاہا, تو اس کی سکے کی خواہش تھی کہ یہ ایک دن بادشاہ بنے. ایک دن کی بادشاہت اسے دی گئی. جب بادشاہت دی گئی تو اس نے چمڑے کی جو ہے وہ کرنسی نکالی. یہ اس کی ایک بات ہے. اور اس کا نظام سکہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ نظام سکہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ پانی جمع کر کے لوگوں تک فراہم کرتا ہے. اسی چیز کو انہوں نے, جو حکومت لوگوں کو پانی مہیا کرنے کے لیے ٹوٹیاں لگوا رہی ہے, اس کو مصنف نے طنزیہ انداز میں نظام سکہ سے منسوب کیا ہے. آگے انہوں نے سبق کے اندر گھوڑے کی اصطلاح بیان کی ہے کہ گھوڑا کیا ہے, کیسے یہاں پر استعمال ہوتا ہے, آمد و رفت میں کس طرح کا اس کا استعمال ہے. گھوڑے کو انہوں نے اصطلاح کے طور پر بناسپتی گھوڑے سے تشبیہ دی ہے. اس کو بناسپتی گھوڑے سے اصطلاح کے طور پر نام دیا ہے. اب وہ کیا کہتے ہیں سبق کے اندر کہتے ہیں دم دار صورت کے اندر 2-4 تختوں کو جوڑ کر ان کے نیچے ٹائر لگا دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ دم دار صورت کے اندر 2-4 تختوں کو جوڑ کر ان کے نیچے ٹائر لگا دیتے ہیں اور اس کے آگے یو شیپ کی ایک ہک کو لگا دیا جائے تو اس کے ساتھ گھوڑا لگا دیا جاتا ہے. اس کو انہوں نے بناسپتی گھوڑے سے اصطلاح کے طور پر استعمال کیا ہے. اس کو بناسپتی گھوڑا کہا ہے. آگے آ جاتے ہیں. آگے سبق میں وہ کیا بات کر رہا ہے؟ دوسری پلستر کی دیوار اشتہار ہوتے ہیں. دیکھیں, لاہور کو وہ تنزیہ طور پر کیا بیان کر رہے ہیں کہ لاہور جتنا مشہور و معروف ہے, جتنا اس کا نام ہے لاہور ہے, اس طرح کی یہاں پر سہولیات میسر نہیں ہے. ایک گھر اگر کوئی انسان بناتا ہے تو اس پر پلستر کرتا ہے, اس پر کلر کرتا ہے, یہ تو ہو گیا انسان کا کروایا ہوا پلستر. جبکہ دوسرا پلستر لاہور میں کیا ہوتا ہے؟ اشتہاروں کے ہوتے ہیں, اس پر لکھائیاں مختلف کی جاتی ہیں اور بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ اس لکھائی کی وجہ سے ہی اس گھر کو یا اس ایریے کو پہچانا جاتا ہے. جیسے کہ اگزامپل کے طور پر انہوں نے سبق میں بھی بتایا ہے, محمد علی دندان ساز کا اشتہار جہاں پر لگا ہوا ہے وہ ہے انقلاب اخبار کا دفتر. یعنی جہاں پر محمد علی دندان ساز کا اشتہار لگا ہوگا اس لکھائی سے لوگ پہچانیں گے کہ یہ انقلاب اخبار کا دفتر ہے. آگے آ جاتے ہیں. مختلف رسالے شائع ہوتے ہیں. انہوں نے یہ بھی تھوڑا سا طنز کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ لاہور میں مختلف رسالے شائع ہوتے ہیں. ایک طرف ایڈیٹر کی تصویر ہوتی ہے اور دوسری طرف اداکاراؤں کی تصویر ہوتی ہے. یہ انہوں نے طنز کیا ہے. آگے سبق میں وہ کیا کہتے ہیں؟ آگے سبق میں کہتے ہیں لاہور کے اندر جو ہے انجمنیں موجود ہیں, کافی ساری تنظیمیں موجود ہیں, آرگنائزیشنز موجود ہیں جن کی تعداد بہت زیادہ ہے. لیکن بات کیا ہے کہ ادھر کے صدر کم ہیں. تنظیمیں زیادہ ہیں, آرگنائزیشن زیادہ ہیں, لیکن ان کے صدر کم ہیں. ایک صدر کئی آرگنائزیشن کو, کئی تنظیموں کو چلا رہا ہوتا ہے. آگے سبق میں موجود ہے, جو سب سے آخر میں موجود ہے, وہ ہے طلبہ کی اقسام کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ طلبہ کی اقسام کتنے قسم کی ہیں. وہ کہتے ہیں طلبہ کی اقسام 4 قسم کی ہیں. پہلے طلبہ ہیں جمالی طلبہ, دوسرے طلبہ ہیں جلالی طلبہ, تیسرے طلبہ ہیں خیالی طلبہ اور چوتھے طلبہ ہیں خالی طلبہ.
جو جمالی طلبہ ہیں، سب سے پہلی قسم کے جو طلبہ ہیں، ان کے بارے میں کیا بیان کیا ہے کہ وہ بہت زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں، ان میں اپنا بہت زیادہ وہ خیال رکھتے ہیں، یعنی اپنی جلد کا، اپنے رنگ کا، اپنی بہت زیادہ کیئر کرتے ہیں۔ وہ طلبہ کون سے ہیں؟ جمالی طلبہ ہیں۔ دوسرے طلبہ کون سے ہیں؟ جلالی طلبہ، جو بہت زیادہ سخی ہوتے ہیں، یعنی دوستوں کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں، ان پر خرچ کرتے ہیں اور دوسروں پر خرچ کر کے انہیں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ وہ طلبہ کون سے ہیں؟ وہ جلالی طلبہ ہوتے ہیں۔ تیسری قسم کے طلبہ کون سے ہیں؟ وہ ہے خیالی طلبہ، جو بحث و مباحثہ کرتے ہیں، مختلف موضوعات پر بولتے ہیں، جن کے پاس علم ہوتا ہے اور وہ مختلف موضوعات پر بحث کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ نمبر 4، خالی طلبہ۔ اب وہ خالی طلبہ کون سے ہیں؟ انہوں نے خالی طلبہ یعنی دیکھیں انہوں نے مزاح کا انداز میں یہ بات کی ہے۔ خالی طلبہ کون سے ہیں؟ جن کا دور تک پڑھائی سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ خالی طلبہ کون سے ہیں؟ جن کا دور تک پڑھائی سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ یہ نہیں چاہتے کہ ان کے کسی بھی کام میں پڑھائی کا خلل پڑے، یعنی یہ نہیں چاہتے کہ رکاوٹ بنے پڑھائی میرے کسی بھی کام میں۔ یہ ہے خالی طلبہ۔ یہ تمام سبق جو ہے یہ پطرس کے مضامین سے لیا گیا ہے، پطرس کے مضامین سے لیا گیا ہے، اور جس میں تقریباً 11 کے قریب مضامین ہیں۔ یہ مزاح کا رنگ میں انہوں نے لاہور کا جغرافیہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے، جو کافی مقبول بھی ہوا ہے، اور ان کے طنز و مزاح میں یہی خوبی ہے کہ یہ بات بھی کہہ دیتے ہیں، سمجھا بھی دیتے ہیں، اور دوسرے کو برا بھی نہیں لگتا۔ طنز و مزاح میں ایک بڑا نام پطرس بخاری۔ امید ہے کہ آپ کو سبق لاہور کا جغرافیہ سمجھ آیا ہوگا۔ نیکسٹ ہم کوئی اور ٹاپک پڑھیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔